السلام علیکم ناظرین، ایک اور دلچسپ کہانی کے ساتھ اردو کہانی مرکز پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرا نام شائستہ ہے اور آج میں آپ سب لوگوں کو ایک ایسی سچی کہانی کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو میری آنکھوں دیکھا حال ہے۔ یہ تقریباً تب کی بات ہے جب میں 18-19 سال کی تھی۔ میری شادی کو ابھی چند دن ہی گزرے تھے۔ میرے ابا گاؤں کے زمیندار تھے۔ بچپن سے لے کر جوانی تک گھر میں کسی چیز کی تنگی نہیں دیکھی تھی۔ خدا کا دیا ہوا سب کچھ تھا، نہ کسی چیز کی کمی تھی اور نہ ہی زندگی میں ایسا کوئی وقت دیکھا تھا جب کسی چیز کی خواہش کی ہو اور وہ ملی نہ ہو۔ جو بھی چاہا ابا نے میرے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ خیر وقت گزرتا گیا اور میری شادی ہو گئی۔ جس لڑکے سے میری شادی ہوئی وہ بھی کسی زمیندار کا بیٹا تھا، اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا اور اب اس کے ماں باپ دونوں کا ہی انتقال ہو چکا تھا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی وہ بیرون ملک سے تعلیم مکمل کر کے آیا تھا۔ خیر یہ شادی کے کچھ دنوں بعد کی بات ہے جب رات کے آخری پہر مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نیند میں تھی مگر آہٹ سنتے ہی ڈر سی گئی اور فوراً اٹھ بیٹھی۔ اپنے ارد گرد دیکھا مگر پورے کمرے میں میرے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے بیڈ کی دوسری جانب دیکھا جہاں یونس سویا کرتے تھے مگر ان کا بستر بھی خالی تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ آخر رات کے اس پہر یہ کہاں چلے گئے۔ دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ میں تشویش اور حیرت کے ملے جلے اثرات لیے سوچنے لگی کہ آخر رات کے اس پہر یونس کہاں جا سکتے ہیں۔ یونس اور میری شادی کو ابھی چند دن ہی گزرے تھے اور ان کا یوں اچانک رات کو کمرے سے غائب ہو جانا مجھے کافی عجیب لگ رہا تھا۔ یونس میرے چچا کے کسی قریبی رشتے دار کا بیٹا تھا جو اب اس دنیا سے جا چکے تھے۔ ابا نے چچا کے کہنے پر ہی میری اور اس کی شادی کی تھی۔ ہماری شادی میرے گھر والوں کی مرضی سے ہوئی تھی اور یہی وجہ تھی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ خیر میں کافی دیر ان کا انتظار کرتی رہی مگر وہ واپس نہ آئے اور اسی دوران کب میری آنکھ لگ گئی مجھے اندازہ ہی نہ ہوا۔ صبح جب میں نے آنکھ کھولی تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ میں اٹھی اور منہ ہاتھ دھو کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ یونس کا پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ زمینوں پر جا چکے ہیں۔ خیر میں نے ناشتہ کیا اور ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ رات کو جو کچھ بھی ہوا اسے میں نے غیر معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے اور ایک رات پھر اچانک کسی سرسراہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دروازے کی جانب دیکھا تو کوئی باہر جاتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے جلدی سے بیڈ کی دوسری جانب دیکھا تو یونس وہاں سے غائب تھے۔ میں سمجھ گئی کہ ابھی ابھی جو شخص گھر سے باہر نکلا ہے وہ یونس ہی ہیں۔ میں جلدی سے اٹھی اور یونس کا پیچھا کرنے کی غرض سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے پورا گھر چھان مارا مگر وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دیے۔ اب میرے دل میں عجیب عجیب وسوسے آنے لگے تھے، کہیں یہ کسی دوسری لڑکی کے ساتھ تو۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد دبے پاؤں یونس کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ مجھے ان کی آمد کی خبر نہ ہو مگر وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ میں جاگ رہی ہوں اور انہی کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ جیسے ہی بیڈ پر بیٹھے تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ رات کے اس پہر آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ میرا سوال سن کر وہ ہڑبڑا سے گئے۔ ان کے چہرے کا رنگ اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ خود کو سنبھالتے ہوئے کہنے لگے، کچھ نہیں، بس پانی پینے گیا تھا۔ میں جان چکی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں مگر میں خاموش ہو گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ حقیقت جان کر ہی رہوں گی، بس اس لیے اب میں ہر وقت یونس کی حرکات پر نظر رکھتی۔ اس دن کے بعد یونس اگلی کچھ راتوں کو کہیں نہیں گئے مگر پھر ایک رات وہ حسب معمول کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں ان کا پیچھا کرنے کی غرض سے کمرے سے باہر نکلی تو صحیح مگر تب تک وہ جا چکے تھے۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ ضرور کسی نہ کسی لڑکی کا چکر ہے۔ اگلے دن جب میں نے یونس سے پوچھا کہ میں پچھلے کچھ دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں
آپ ہر رات گھر سے باہر چلے جاتے ہیں اور 1-2 گھنٹوں بعد گھر لوٹتے ہیں۔ آخر سچ کیا ہے؟ میری بات سن کر وہ طیش میں آ گئے اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ غصے سے چیخنے لگے، کہنے لگے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ شوہر کی جاسوسی کرتی ہو؟ تمہارے ماں باپ نے تمہیں یہ سب سکھا کر بھیجا ہے؟ آج کے بعد اگر میرے کسی معاملے میں بولی تو وہ تمہارا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ غصے سے یہ سب کہتے وہ کمرے سے باہر نکل گئے، مگر میری آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک سمندر چھوڑ گئے۔ میں کافی دیر وہیں بیٹھی روتی رہی اور سوچتی رہی کہ کیا باہر سے پڑھ کر یہی تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں؟ یہی کچھ سیکھا ہے کہ اپنی مردانگی عورت کو دکھاؤں؟ میں ابھی بیٹھی رو ہی رہی تھی کہ گھر کی ایک خادمہ کمرے میں داخل ہوئی اور مجھے اس حالت میں دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اس نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے بے بسی کے عالم میں اسے سب بتا دیا۔ میری بات سن کر وہ ڈرے سہمے انداز میں بولی، بی بی جی، آپ شکر کریں کہ صاحب نے آپ کی جان بخش دی، ورنہ جو سوال آپ نے کیا تھا اس پر وہ آپ کی جان بھی لے سکتے تھے۔ میں حیرت اور غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگی کہ آخر ایسا بھی کیا سوال تھا۔ میرے غصے کو دیکھتے ہوئے وہ خاموش ہو گئی اور وہاں سے چلی گئی۔ اب میں اتنا تو جان چکی تھی کہ یونس کے یوں ہر رات گھر سے باہر جانے کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز تو ضرور ہے، اور اس سب سے گھر کے سب نوکر بھی اچھے سے واقف ہیں۔ مگر وہ راز کیا ہے، اب یہ جاننا میرے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا۔ اگلے چند روز یوں ہی گزرے، نہ یونس نے مجھ سے بات کی اور نہ ہی میں نے ان سے۔ اب ان کا رویہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ نہ ہی مجھ سے بات کرتے اور نہ ہی میری طرف دیکھتے۔ ان کی بے رخی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ خیر وقت گزرتا گیا اور ایک رات مجھے موقع مل ہی گیا۔ یونس کے گھر سے باہر نکلتے ہی میں بھی دبے پاؤں ان کے پیچھے چل دی۔ وہ گھر کے پیچھے موجود ایک خستہ حال جھونپڑی میں داخل ہو گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ جھونپڑی کے ایک سوراخ سے میں اس کے اندر کا منظر دیکھنے لگی، جہاں ایک شخص چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ ایک بوڑھا شخص تھا، شکل ایسے جیسے بگڑ گئی ہو، چہرے پر اس قدر نحوست کہ دیکھ کر ڈر لگے۔ اس کی چارپائی کے ساتھ پڑی بیساکھیوں سے یہ بات صاف ظاہر تھی کہ وہ دونوں ٹانگوں سے محروم ہے۔ یونس نے جلدی جلدی پوری جھونپڑی کی صفائی کی، پھر وہیں بیٹھ کر کھانا بنایا، اس آدمی کو بڑے پیار سے کھلایا، اسے نہلایا، اس کے کپڑے بدلے۔ اس سب کے دوران وہ آدمی بار بار یونس کو پیار کرتا اور دعائیں دیتا رہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وہ بار بار یونس کو بیٹا بیٹا کہہ کر پکار رہا تھا۔ یہ سب منظر دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں جلدی جلدی وہاں سے واپس گھر لوٹ آئی۔ مجھے اپنی سوچ پر شرمندگی ہو رہی تھی، کیونکہ میں نے یونس کو لے کر اس قدر غلط سوچا تھا۔ ان کے بارے میں کیا کیا غلط باتیں نہیں کہی تھیں، جبکہ حقیقت تو اس کے بالکل برعکس تھی۔ بار بار ایک بات جو مجھے ستا رہی تھی وہ یہ تھی کہ آخر وہ آدمی کون تھا اور یونس کو بیٹا کیوں بول رہا تھا۔ جہاں تک مجھے علم ہے، یونس نے بتایا تھا کہ اس کے ماں باپ کافی عرصہ پہلے ہی انتقال کر گئے تھے۔ پھر آخر یہ شخص کون تھا؟ خیر اگلے کچھ دن میں نے شرمندگی کے باعث یونس سے کوئی بات نہ کی، مگر پھر آخر ہمت کر کے میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا کہ میں نے انہیں اس جھونپڑی میں جاتے دیکھ لیا تھا، اور وہ آدمی کون تھا جو بار بار انہیں بیٹا بیٹا کہہ کر پکار رہا تھا۔ میرے سوالوں پر وہ چونک گئے، غصے سے ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ کہنے لگے، میں نے منع کیا تھا، میرے روکنے کے باوجود بھی تم نے وہی کام کیا۔ بس پھر کیا تھا، انہوں نے میرے منہ پر 2-3 زوردار تماچے دے مارے اور میں زمین پر جا گری۔ وہ مجھے کمرے میں چھوڑتے خود گھر سے باہر نکل گئے۔ میں کافی دیر وہیں بیٹھ کر روتی رہی۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی پتہ ہی نہ چلا۔ جب آنکھ کھولی تو خود کو بیڈ پر پایا۔ جب میں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو یونس میرے پاس بیٹھے کسی سوچ میں گم تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میرے قریب آ گئے اور مجھ سے اپنے برے رویے کی معافی مانگنے لگے۔ کہنے لگے، مجھے معاف کر دو، مجھے پہلے دن ہی تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دینا چاہیے تھا، مگر بس نہ جانے کیوں
مجھے لگا کہ اس سب سے شاید تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ، اس لیے میں نے تم سے یہ بات چھپائی، مگر اب میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا، سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا، تم بس مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ وہ بچوں کی طرح رو رہے تھے۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ آج پہلی بار مجھے یونس کی آنکھوں میں اپنے لیے پیار اور محبت دکھائی دیا تھا۔ خیر یونس نے بتایا کہ اصل میں وہ شخص اور کوئی نہیں بلکہ میرا باپ ہے۔ بچپن سے لے کر جوانی تک میں نے ابا کو ہمیشہ اماں کو مارتے پیٹتے ہی دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں بھی کچھ ایسا ہی ہو گیا ہوں۔ ابا ہمیشہ سے ہی اماں سے نفرت کرتے تھے۔ زندگی میں آج تک انہوں نے کبھی اماں سے بات نہیں کی تھی۔ وہ اکثر راتیں گھر سے باہر دوسری عورتوں کے ساتھ گزارتے تھے۔ اماں نے پھر بھی کبھی شکایت نہ کی۔ وقت گزرتا گیا اور ابا کی یہ عادتیں پختہ ہو گئیں۔ ہر رات گھر سے باہر رہنا، دوسری عورتوں پر پیسہ خرچ کرنا، گھر آنا تو بلا وجہ اماں کو مارنا۔ بس پھر کیا تھا، خدا بھی آخر کب تک ڈھیل دیتا۔ آخر ابا کی بھی پکڑ ہو گئی۔ ایک دن ابا ایسے ہی بلا وجہ اماں کو مار رہے تھے کہ پاؤں پھسل گیا اور سیڑھیوں سے نیچے آ گرے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن، وہ کبھی اپنے پاؤں پر چل نہیں سکے۔ نہ صرف اتنا بلکہ ان کی شکل بھی عجیب سی ہو گئی۔ بچے انہیں دیکھ کر ڈرنے لگے۔ جو کوئی بھی دیکھتا تو مذاق اڑاتا کہ یہ تو وہی شخص ہے جو عورتوں سے غلط تعلقات رکھتا تھا۔ بس اس لیے میں نے انہیں سب سے الگ اس جھونپڑی میں رکھا ہے تاکہ لوگ ان کی شکل کا مذاق نہ بنائیں، ان کے کردار کو یاد کر کے انہیں برا بھلا نہ کہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے سب کام میں خود کرتا ہوں، انہیں نوکروں سے بھی دور رکھتا ہوں۔ یہ سب کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ میرے پاس بھی بولنے کو اور کچھ نہیں تھا سوائے اس کے کہ خدا ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا نہ دے، بس معاف کر دے۔ اس دن کے بعد سے میں اور یونس ہم دونوں جا کر ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں۔